اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین اکرام، دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو لے کر آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان بابر جدون آج 9ویں روزے میں رمضان المبارک کا یہ رحمتوں بھرا عشرہ ہم سے رخصت ہونے کو ہے، اور آج 9واں اور پھر کل انشاءاللہ 10واں روزہ، اور پھر اس کے بعد عشرہ مغفرت شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کی برسات جاری ہے۔ میں نے اور آپ نے اس عشرے کے جو آخر میں اب جو وقت بچ گیا ہمارے پاس، اگر شروع میں کچھ کوتاہی یا کمی رہ گئی ہے، ہم نے اس کمی کو، اس کوتاہی کو اس وقت میں پورا کر لینا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑھ چڑھ کر انعامات دینے کے لیے، بڑھا چڑھا کر انعامات دینے کے لیے راضی اور تیار بیٹھے ہیں۔ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اپنے وطن عزیز کے لیے خصوصی دعائیں مانگنی، اور اس رحمتوں بھرے عشرے میں جو اللہ کی طرف سے رحمتوں کا ایک سلسلہ اور برسات جاری ہے، اسے سمیٹنا اور لوٹنا ہے۔ آج بھی کراچی بھر سے مختلف علاقوں سے 4 ٹیمیں لے کر یہ جو ذہنی سوالات اور جوابات پر مبنی یہ ایک پروگرام ہے جس کا نام دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو ہے، یہ آپ کی خدمت میں ہر رمضان میں لے کر حاضر ہوتا ہوں، اور اس میں کراچی سے مختلف بچے جو ہیں اسکولز کے وہ شرکت کرتے ہیں، بڑی زبردست تیاری کر کے آتے ہیں۔ رمضان سے متعلق شخصیات و واقعات کے حوالے سے یہاں سوالات جوابات ہوتے ہیں، اور بچے ان کے جوابات دیتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا پہلے بھی ہمارے پروگرام جو ابھی 8 رمضان تک ہو چکے ہیں، بچے بڑی زبردست تیاری کر کے آئے تھے، بڑا زبردست مقابلہ ہوا ہے ٹیموں میں۔ آج بھی امید ہے کہ انشاءاللہ زبردست مقابلہ ہوگا۔ میرے ساتھ آج کے مہمانوں میں میرے بھائی، میرے دوست سر اجمل خان یہاں پر موجود ہیں، جو اپنے ایک ادارہ زبردست طریقے سے چلا رہے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، بچوں کی تربیت بڑی زبردست انداز سے، اور پیس جو ہے وہ منگو پیر ٹاؤن کے ذمہ دار ہیں۔ سر تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ ہمارے کراچی ڈویژن کے پیس کے جو ہے وہ وائس پریزیڈنٹ یہاں پر تشریف فرمائے، سر عبد الوہاب صاحب۔ سر تھینک یو ویری مچ، پیس کے لیے سر کی بڑی خدمات ہیں، اور یہ جو پروگرام دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو ہے، یہ پیس کے ہی اسکولز، پاکستان ایجوکیشنسٹ الائنس فار کریٹو ایجوکیشن، یہ پیس کے ہی اسکولز ہیں جو یہاں پر شرکت کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کتنے زبردست اسکولز ہیں۔ ان حضرات کی محنت ہے۔ سر تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائیں، انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ میرے ساتھ میرے ججز کی ذمہ داری دینے کے لیے میرے 2 پیارے قیمتی مہمان اور میرے بھائی یہاں پر تشریف فرمائیں۔ دونوں سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے، بات چیت ہوگی، اور بعد میں اس پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے اپنے کو ہوسٹ جناب ابو بکر صاحب کا تعارف کروانا ضروری ہے، جو کہ روزانہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، پروگرام میں میرے معاون ہیں، اور روزانہ ہی بہت زیادہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد بڑھتے ہیں اپنی ٹیمز کی طرف، اور ٹیمز کا تعارف آپ سے کروا دیا جائے۔ بیٹا مائک کو چہرے کے قریب رکھنا ہے، یہ آپ کو ایک ٹرائل دے رہا ہوں میں، ٹھیک ہے نا؟ جواب اس طرح دینے، چہرے کے قریب کر کے آپ اپنا نام بتائیے۔ نبیہا۔ نبیہا، آپ کے اسکول کا نام بیٹا؟ اے جی کڈ سیکنڈری اسکول۔ اے جی کڈ سیکنڈری اسکول کہاں ہے؟ اولڈ مظفر آباد کالونی، لانڈی، کراچی۔ لانڈی ٹاؤن سے آپ آئے ہیں کراچی سے۔ جی بیٹا آپ کا نام؟ امامہ۔ امامہ، آپ کے پرنسپل کا نام؟ سر محمد فیاض خان۔ سر محمد فیاض خان، تالیاں بجائیں ذرا پتہ لگے، ماحول ایکٹیو ہے، زبردست۔ مائک دیجئے بیٹا، آگے ایک مائک دے دیجئے، آپ اپنا نام بتا دیں۔ حفصہ وقار۔ حفصہ وقار۔ وقار۔ اب بکر آپ مائک آگے دیجئے، مائک نزدیک کیجئے بیٹا، مائک یہ ابھی آپ کو اس لیے میں ٹرائل دے رہا ہوں، مائک نزدیک کیجئے اور ڈائس کے قریب آئیے، آپ ڈائس سے دور ہیں اپنے۔ مائک دے دیں ابوبکر ان کو، انہوں نے ابھی تعارف نہیں کرایا اپنا۔ ابوبکر جی بیٹا آپ اپنا نام بتائیے، مائک نزدیک کر لیں۔ جی فاطمہ۔ فاطمہ، آپ کے اسکول کا نام؟ عافیہ گرامر اسکول، عافیہ گرامر اسکول کہاں ہے؟ میٹرو ہل سائڈ ڈاؤن کراچی۔ سائڈ ٹاؤن کراچی میں۔ ان کو دیجئے مائک، مائک نزدیک کریں چہرے سے اور ڈائس کے قریب ہوں۔ جی اب اپنا نام بتائیے۔ حفصہ وقار علی۔ آپ کے پرنسپل کا نام کیا ہے؟ وقار علی۔ سر وقار، ماشاءاللہ بہت زبردست ادارہ اپنے علاقے کا، بڑی آپ مائک رکھ لیجئے۔ جی بیٹا آپ نام بتائیے۔ ابوبکر آپ یہ مائک دیجئے گا۔ جی بیٹا ام حبیبہ۔ ام حبیبہ، مائک نزدیک کریں چہرے کے۔ ام حبیبہ۔ ام حبیبہ، آپ کے اسکول کا نام؟ اے ایس کڈس اکیڈمی، اے ایس کڈس اکیڈمی کہاں پر ہے؟ مجاہد گراؤنڈ، مومن آباد۔ مومن آباد ٹاؤن سے آپ آئے ہیں، ماشاءاللہ زبردست۔ آگے دیجئے بیٹا، چہرے کے قریب کریں، مائک کو قریب کے اپنا نام بتائیں۔ طیبہ۔ طیبہ، آپ کے پرنسپل کا نام کیا ہے؟ سر فضل وہاب۔ سر فضل وہاب، ماشاءاللہ بہت زبردست ہمارے ساتھی پیس کے ذمہ دار، اپنا ادارہ زبردست انداز سے چلا رہے ہیں۔ بیٹا آپ اپنا نام بتا دیں۔ محمد عادل۔ محمد عادل، آپ کے اسکول کا نام؟ آکسفورڈ انگلش ہائی اسکول۔ آکسفورڈ انگلش ہائی اسکول کہاں پر ہے؟ اسلامہ کالونی قصبہ منگو پیر ٹاؤن۔ منگو پی ٹاؤن سے آپ تشریف لائیں۔ بیٹا آپ اپنا نام بتا دیجئے۔ نزدیک کریں مائک کو اور نزدیک کریں مائک۔ جی محمد یاسین۔ محمد یاسین، آپ کے پرنسپل کا نام؟ سر اجمل۔ سر اجمل، بہت بہترین زبردست ادارہ آپ کا۔ ابوبکر مائک لیجئے۔ ابوبکر آپ ایکٹیو رہیں، آپ کو سیٹ پر بیٹھنے کا زیادہ شوق ہو رہا ہے میرا خیال، آپ جو ہے بار بار بھاگ کر سیٹ پر بیٹھ رہے ہیں، مائکس نہیں دیکھ رہے آپ۔ 3 یہ سوال نامہ بیٹا جو ہے وہ ابوبکر آپ میں تقسیم کریں گے، اور آپ نے جو ہے وہ اپنی مرضی سے کویشچنئر سلیکٹ کر لینا ہے، اور پھر اس میں سے جوابات دینے ہیں کہ آپ کی لک میں جو سوال نکلیں گے آپ نے وہی جوابات ہمیں دینے ہوں گے۔ اپنی مرضی سے جلدی جلدی ایک لفافہ، ایک انویلپ آپ سلیکٹ کر لیجئے، جلدی سے بیٹا، ایک جلدی سے
जल्दी बेटा, तेज हो जाएं, शाबाश शाबाश शाबाश। इसको एनवलप को ओपन मत कीजिएगा, ठीक है, इसको ओपन मत कीजिएगा। पहली टीम से एनवलप मुझे लाकर दे दें। पहली टीम हमारे पास खड़ी है एजी किड्स एकेडमी, आप लांडी टाउन से तशरीफ़ लाएं। बेटा सवालात जवाबात का सिलसिला आपके साथ शुरू करने से पहले जजेस के लिए और आपके लिए एक मरतबा फिर रूल्स ऑफ द गेम के पहले राउंड में मैं 5 सवालात पूछूंगा आपसे, हर सही जवाब पर आपको मिलेंगे 10 नंबर, गलत जवाब पर कोई नंबर नहीं कटेंगे। आप बाहमी मुशावरत से एक दूसरे से पूछ के सोच कर जवाब दे सकते हैं। और दूसरे राउंड में मैं आपसे रैपिड फायर है जो कि सिर्फ 15 सेकंड्स का है, जो जजेस ने बहुत ज़्यादा नोट रखना है कि 15 से 16 ना हो, क्योंकि 16 में या 14 में रिजल्ट चेंज हो जाता है 1 सेकंड में, तो बच्चों के रिजल्ट जो है वो मेहनत है उनकी वो चेंज ना हो। और उसमें रैपिड फायर में आपसे 15 सेकंड्स में आपकी एक्टिवनेस चेक की जाएगी कि आपका माइंड कितना तेज़ और सही जवाब दे सकते हैं आप, और सही जवाब देने पर आपको मिलेंगे +5 और गलत जवाब देने पर आपके हो जाएंगे -5। इसलिए गलत जवाब मत दीजिएगा, जिस सवाल का जवाब ना आए उसे पास कर दीजिएगा। पास करने पर नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन गलत जवाब देंगे तो नंबर कटेंगे। बेटा आप दोनों अपने डाइस पर हो जाइए और अपने अपने डाइस पर रहें ताकि पता लगे कि टीम्स मौजूद हैं। पहला सवाल आपसे एजी किड्स की टीम, आप रेडी हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलाद कौन सी ज़ौजा मोहतरमा से पैदा हुई? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलाद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से पैदा हुई, सिवाय हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु के जो सैयदा मारिया कप्तिया रज़ियल्लाहु अन्हा से पैदा हुए। मारिया किप्तिया रज़ियल्लाहु अन्हा से पैदा हुई, जवाब दुरुस्त है जी। नबी अलैहि सलाम की तमाम औलाद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला जो कि नबी अलैहि सलाम की पहली ज़ौजा हैं, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हुई है। और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी अलैहि सलाम का पहला साथी और ढारस रहे नबूवत के बाद। और फिर एक जो बेटे हैं जो हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो कि पैदाइश के फ़ौरन बाद फौत हो गए थे, नबी अलैहि के एक ही बेटे थे, और वो हज़रत मारिया किप्तिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से वो पैदा हुए थे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है बेटा आपका। पहला सवाल आपका दुरुस्त ठहरा, जवाब आपका दुरुस्त ठहरा। दूसरा सवाल आपकी तरफ एजी किड्स। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के निकाह के बारे में क्या फरमाया था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म फरमाया है कि मैं फातिमा का निकाह अली से कर दूं। जवाब दुरुस्त है जी। यानी इस खूबसूरत जोड़ी का जो क़याम है और जो इस खूबसूरत जोड़ी का जो निकाह है हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ये बराह रास्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नबी अलैहि सलाम को जो है ये हुक्म हुआ कि अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह अली रज़ियल्लाहु अन्हु से किया जाए। और फिर इस खूबसूरत जोड़ी से आगे एक खूबसूरत सिलसिला नस्ब चला, ताकि नबी अलैहि सलाम की जो नस्ब है वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, और फिर ये हज़रत सैयदना हसनैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, इनसे जो है वो नस्ब चला और औलाद चली। और ये सैयद जो आज हमारे पास जो कहला रहे हैं ये फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की औलाद, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद है। जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। तीसरा सवाल आपसे बेटा ये है कि ग़ज़वा बदर में अंसार का झंडा किसके पास था? हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ग़ज़वा बदर मुसलमानों की एक शानदार फ़तह जिसको अल्लाह ने कुरान में ज़िक्र किया, मुसलमानों की बराह रास्त सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के अल्लाह ने मदद फरमाई थी। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास ग़ज़वा बदर में अंसार का झंडा था। जवाब बिल्कुल दुरुस्त। चौथा सवाल आपसे, ग़ज़वा खैबर में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथों कौन सा किला फ़तह हुआ? किले कमूस। किला कमूस। जवाब दुरुस्त, ज़बरदस्त तैयारी, माशाअल्लाह। ग़ज़वा खैबर में जब ये किला फ़तह नहीं हो रहा था तो नबी अलैहि सलाम ने फिर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को जमा किया था और फरमाया कि कल मैं अलम उसके हाथ में दूंगा जिसके हाथ में अल्लाह ने फ़तह लिखी है। और फिर इंशाअल्लाह आगे सवालात के सिलसिले में ये आता रहेगा। अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह ने फिर यह एज़ाज़ दिया कि वो किला जो मुसलमानों से फ़तह नहीं हो पा रहा था वह अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथों अल्लाह ने फ़तह उस पर दी। जवाब दुरुस्त। पाँचवा सवाल आपसे कि पाकिस्तान के हवाले से है कि अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान की सरहद क्या कहलाती है? ड्यूरेड लाइन। ड्यूरेड लाइन। जवाब दुरुस्त। पाँचों सवालात के बिल्कुल दुरुस्त जवाब इस टीम ने दिए। इस राउंड में इनके 50 मार्क्स होते हैं। ज़बरदस्त हौसला अफजाई करें, जरा पता लगे कि माहौल जो है वो एक्टिव है और लोग जाग रहे हैं माशाल्लाह। रैपिड फायर 15 सेकंड सर। आप अब जो है वो कलम और वो रख देंगे, एक हाथ में आप स्टॉप वॉच रखिए। आप सर आप पॉइंट स्कोर कीजिए। सर जो है वो 15 सेकंड, एक हाथ में स्टॉप वॉच और एक हाथ से बेल सर। तो आप नोट कीजिएगा नंबर्स, और जैसे ही बेल होगी हम स्टार्ट कर देंगे। 15 पर ही सर इसको रखना है। आप रेडी हैं बेटा? जी सर। पाकिस्तान एयरफोर्स में निशान हैदर हासिल करने वाले सिपाहियों की तादाद कितनी है? 4। गलत। ग़ज़वा बदर में अंसार साहबा कराम की तादाद कितनी थी? 231। दुरुस्त। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का भाइयों में कौन सा नंबर है? चौथा नंबर। दुरुस्त। हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु कहाँ शहीद हुए? जंग मोता में। दुरुस्त। हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से होने वाले बेटे का नाम बता दें। ये सवाल
تقریباً ہو چکا. اگر اس کا آپ جواب دے دیں گے تو ہم اس کو کاؤنٹ کر لیں گے. حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر سوال ہو چکا اور بیل ہوئی ہے تو ہم جواب لے لیتے ہیں. یہ ہمارا شروع سے پروگرام کا ایک سیٹ اپ ہے. اور اگر بیل ہو جائے, سوال نہ ہوا ہو یا شروع ہوا ہو, تو پھر ہم سوال کو روک دیتے ہیں. بہرحال ججز دیکھ رہے ہیں اس کو. آپ نے 5 سوالات کے جوابات دیے جس میں سے ایک غلط ہو گیا, 4 صحیح ہوئے. 4 صحیح ہوئے تو آپ کے 20 نمبر بنے تھے. ایک غلط ہونے کی وجہ سے -5 ہو کر 15 نمبر آپ کے اس راؤنڈ میں ہوئے. اور یہ میں نے پوچھا تھا کہ پاکستان ایئر فورس میں نشان حیدر حاصل کرنے والے سپاہیوں کی تعداد کتنی ہے. تو پاکستان ایئر فورس میں کون بتا سکتا ہے کہ نشان حیدر حاصل کرنے والے ایک ہے. ایک جو ہے وہ سپاہی ہیں جنہوں نے پاکستان ایئر فورس سے نشان حیدر حاصل کیا ہے. بالکل آپ زبردست مقابلہ آپ کا, بڑی زبردست تیاری. ناظرین بہت اچھے انداز میں بچوں نے تیاری کی. ریپڈ فائر میں کہیں نہ کہیں تھوڑی سی گڑبڑ ہو جاتی ہے. زبردست تالیاں جی, بہت زبردست حوصلہ افزائی, بہت ہی پیاری ٹیم, بہت پیارے طریقے سے مقابلہ کھیلا. 15 مارکس, حالانکہ جوابات انہوں نے 5 دیے ہیں, 5 جوابات انہوں نے دیے ہیں جس میں سے ایک غلط ہونے پر وہ ہے جو 15 مارکس ہو گئے -5 ہو کر. بالکل جواب آپ کے اچھے تھے. پہلی ٹیم سے سوالات جوابات کا سلسلہ ناظرین مکمل. بڑھتے ہیں اپنی دوسری ٹیم کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ان کی تیاری کیسی ہے. عافیہ گرامر اسکول سائٹ ٹاؤن سے یہ بچے تشریف لائے ہیں. بڑا زبردست اسکول ہے یہ, اپنے علاقے کا. بڑی محنت ہے وہاں سر وقار کی ماشاءاللہ. پیس کے بڑے ایکٹیو ذمہ دار ہیں اور بہت زیادہ محنت کوشش ان کی پیس کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان کوششوں کاوشوں کو قبول کریں. بیٹا پہلا سوال آپ سے آ رہا ہے, آپ ریڈی ہیں؟ گھبرا رہے ہیں, ڈر لگ رہا ہے؟ تو ایزی ہو جائیں, 2-3 مرتبہ سانس لے لیں, مائک کو نزدیک کریں چہرے کے. اچھا ماشاءاللہ یہ ہمارے سر کی صاحبزادی بھی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سروکار کی جی. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. صحیح بخاری میں سب سے زیادہ احادیث کس صحابی سے مروی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں. اور ان کی یادداشت اتنی اچھی تھی کہ نبی علیہ السلام سے جو سنتے تھے اسے یاد کر لیا کرتے تھے. اور پھر ہم تک آج یہ دین اتنے خوبصورت انداز میں جو پہنچا, ان حضرات کا ہم پر احسان ہے, دین پر احسان ہے. اور اللہ ہمیں ان سے محبت و عقیدت نصیب فرمائے. بیٹا بالکل درست جواب آپ کا. دوسرا سوال, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کون سی صاحبزادی کا نکاح خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا؟ جواب مائک میں. حضرت ام کلثوم. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا, جو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں. ان کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں ان سے ہوا تھا. تو اس نسبت سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ساس ہوئیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سسر ہوئے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ عنہ کے داماد ہوئے. یعنی یہ اتنا خوبصورت ایک باغیچہ تھا, گلدستہ تھا کہ جس کا ذکر آتا ہے ایک محبت اور عقیدت کا جو ہے جذبہ جاگ پڑتا ہے. اور ان حضرات کی آپس میں اتنی محبت تھی کہ جہاں ملیں گے ساتھ ملیں گے. نکاح کے گواہوں میں بھی ابو بکر اور عمر موجود ہیں, اور پھر جہاں پر جو ہے وہ رشتے حق مہر کی رقم میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ موجود ہیں, دونوں کے نکاح کی, حضرت علی عثمان کے, حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے. اور یہاں پر بھی جو ہے وہ ایک محبت تھی کہ وہ ایک عقیدت تھی کہ خلیفہ دوم سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا. درست جواب بیٹا آپ کا. دونوں سوالات آپ کے درست ہیں جوابات. تیسرا سوال آپ کی طرف, غزوہ بدر کے لیے جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کی ذمہ داری کس کو سونپی تھی؟ حضرت عبداللہ. نزدیک کر کے ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. بچے تھوڑا سا گھبراتے ہیں, بہت بڑا پلیٹ فارم ہے ناظرین, پرنسپلز بیٹھے ہیں, مہمان سامنے بیٹھے ہیں, ججز آڈینس ہے, یہ بچے اس جگہ پر آتے ہیں ہلکا پھلکا گھبراتے ہیں. اور جو ہے ہمارا بھی ایک کہیں نہ کہیں یہاں پر ایک کردار رہتا ہے, تو بچے جو ہے وہ اس پر تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں. تیاری بڑی زبردست ہے, ان کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ یہ موٹیویٹ رہیں. تیاری بڑی زبردست, یہ شخصیات بڑی قیمتی ہیں جن کے بارے میں بچے پڑھ کے آئے ہیں. چوتھا سوال بیٹا آپ سے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیا ملا تھا؟ ایک پالنگ, ایک چادر, اور ایک پالنگ, ایک چادر, ایک بستر, دیگچیاں اور مشکیزہ. مشکیزہ, یہ مختصر سا ایک سامان.
نبی علیہ السلام کی طرف سے. لوگ اس کو تھوڑا جہیز کی صورت کہتے ہیں لیکن ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ نبی علیہ السلام نے کوئی جہیز دیا تھا. توفتاً جو یہ چیزیں مختصر سی کائنات کے سردار کی بیٹی اور جو کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں, اور نبی علیہ السلام چاہتے تو کیا کچھ نہ دے سکتے تھے, کیا کچھ اللہ ان کے لیے بندوبست نہ کر دیتے, لیکن آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو اپنے ہر قدم سے یہ سکھایا اور امت کے لیے آسانیاں پیدا کی کہ یہ مختصر اور صحیح راستہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کا بتایا ہوا کہ اپنی بیٹی کو جو ہے وہ تحفتاً بہت کم جو ہے وہ چیزیں, جس میں سے ان کو ایک پلنگ تھا, ایک بستر تھا, ایک مشکیزہ تھا, چند دیگچیاں, ایک چادر وغیرہ. زبردست بیٹا, چاروں جوابات آپ کے درست ہیں. اور آخری سوال آپ سے ہے, آپ تیار ہیں؟ یہ بھی پاکستان کے حوالے سے ہے سوال کہ سب سے آخری نشان حیدر کس فوجی جوان کو دیا گیا؟ حوالدار لالک جان. حوالدار لالک جان. زبردست. یہ آخری نشان حیدر جو ابھی کارگل کی جنگ میں لالک جان نے تھوڑا سا تالیاں بجائیں تو حوصلہ پتہ لگے, ہمیں بھی تھوڑی انرجی ملے, بات کریں ہم کہ حوالدار لالک جان نے کارگل کی جنگ میں پاکستان کے لیے بہت بڑا کردار ادا کیا وہاں پر, اور پھر انہیں نشان حیدر سے نوازا گیا. تو اپنے ہیروز کے لیے ایک زبردست قسم کا ٹریبیوٹ پیش کریں. پاکستان کے ہیروز ہیں, یہ ہماری شان ہے اور ہمیں انہیں یاد رکھنا ہے, ان کا ہمارے وطن پر احسان ہے, ہم ان کے مقروض ہیں. ریپڈ فائر کے لیے میرے بچہ ریڈی ہیں آپ؟ سر 15 سیکنڈز بہت زیادہ طریقے سے آپ نے جو ہے نا مینج کرنے ہیں. نشان حیدر حاصل کرنے والے آفیسرز کی کتنی تعداد ہے؟ 7. درست. غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زرہ پہنی تھی اس کا نام بتائیں. ذات الفضول. درست. ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے اسلام کب قبول کیا؟ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کب فتح قبول مکہ کیا؟ کے موقع پر. درست. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائیوں کے نام بتائیں. حضرت علی. جواب دے سکتے ہیں, سوال ہو چکا ہے, کیونکہ سوال ہو چکا ہو. طالب جعفر. عقیل. درست. اگر غلط ہوگا تو -5 ہوں گے, صحیح ہوگا تو نمبر مل جائیں گے. طالب جعفر اور عقیل. درست جواب ہے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طالب, 3 بھائی تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, جن میں سے 2 بھائیوں نے اسلام قبول کیا تھا. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا. 4 سوالات کے جوابات ان بچوں نے دیے ریپڈ فائر میں. یہاں ان کے 20 مارکس بنے, پچھلے راؤنڈ میں ان کے 50 مارکس تھے. زبردست تالیاں, بہت زبردست مقابلہ, کانٹے دار مقابلہ ناظرین یہاں پر چل رہا ہے. اور یہ جو ایک دوسرے کو صحیح ٹکر کے لوگ ملے ہوئے ہیں جو کہ کسی صورت جو ہے وہ ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. زبردست. اداروں کے لیے ایک جو ہے وہ شاباش بنتی ہے, اسکول پرنسپلز, ٹیچرز کے لیے اور بچوں کے لیے. ناظرین یہاں 2 ٹیموں سے سوالات جوابات کا سلسلہ مکمل ہوا. زبردست تیاری کر کے بچے آئے ہوئے تھے. آگے بڑھنا ہے ابھی اور جاتے ہیں ابوبکر کی طرف. یقیناً آپ کو اچھا لگا ہوگا اور آپ کو مزہ بھی آیا ہوگا اور کہیں مت جائے گا. ہم ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان بابر جون دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر. 2 ٹیموں سے سوالات جوابات کا سلسلہ مکمل ہوا اور بڑھتے ہیں تیسری ٹیم کی طرف. 2 ٹیموں نے تو بہت زبردست کھیلا, بڑے اچھے جوابات دیے, بڑی زبردست تیاری کے ساتھ آئے اور کوئی جو ہے وہ ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. اب یہ تیسری ٹیم ہماری جو ہے وہ ہیں, اسکول کا نام ہے AS کڈز اکیڈمی, مومن آباد ٹاؤن سے آپ تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ, اور ریڈی ہیں آپ سوالات جوابات کے لیے. دیکھتے ہیں ناظرین اس ٹیم کی تیاری کیسی ہے. اور پہلا سوال بیٹا آپ سے ہے. AS کڈز اکیڈمی کی ٹیم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج میں سے ان زوجہ کا نام بتائیں جو کہ وقت نکاح کنواری تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. نبی علیہ السلام کے جو نکاح ہیں, آپ علیہ السلام نے مختلف اوقات میں جو ہے وہ مختلف نکاح فرمائے, کیونکہ آپ علیہ السلام نے دنیا کے لیے, اس امت کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کرنی تھی کہ جب آپ علیہ السلام نے جب فرمایا کہ بیوہ سے نکاح کرنا ثواب ہے, تو پھر خود پہلے بیوہ سے نکاح کر کے دکھایا کہ کہیں امت یہ نہ کہے کہ خود تو کیا نہیں, کوئی لوگ یہ نہ کہیں امت تو نبی علیہ السلام پر قربان کہ کس لوگ یہ اعتراض نہ اٹھائیں کہ خود نہیں کیا اور ہمیں کہا, تو پھر پہلے بیوہ سے نکاح کر کے دکھایا. اس طرح کسی غریب سے اور کسی جو ہے وہ مطلقہ سے, اور جب آپ علیہ السلام نے جب تعلیمات دیں تو پہلے خود اس پر عمل کر کے دکھایا اور اس کے بعد جو ہے اپنی امت کے لیے اس کو ایگزامپل سیٹ کیا. ان میں سے صرف عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام ازواج میں سے ایسی تھی جن کا پہلے نکاح نہیں ہوا تھا, نبی علیہ السلام سے پہلا نکاح تھا, ورنہ آپ علیہ السلام نے کسی نہ کسی کا سہارا بنے, کسی نہ کسی کے جو ہے وہ دست راست ہوئے اور سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا. یہ میرے نبی کی شان ہے. بیٹا بالکل آپ کا جواب درست ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زوجہ ہیں جن کا آپ علیہ السلام سے جو تھا وہ پہلا نکاح تھا. بالکل درست. دوسرا سوال آپ سے یہ ہے, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر, ویسے تو بہت ساری حدیث ہیں, بہت سارے مناقب ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے, کوئی ایک حدیث آپ بتا دیں.
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा जरा है। करीब करके ऊंची आवाज में, बड़ा प्यारी हदीस सुना रही हैं आप, ये पता चलना चाहिए पूरी उम्मत को, ये हदीस जानी चाहिए, बड़ी खूबसूरत हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, इसकी परेशानी मुझे परेशान करती है और इसकी तकलीफ मुझे तकलीफ देती है। क्या बात है, आप अलैहिस्सलाम अपनी बेटी के लिए फरमा रहे हैं, अपनी बेटी के लिए। ये भी तरबियत है ना, तरबियत है। हमें भी अपने नबी की तरह अपनी बेटियों से बड़ी मोहब्बत है। और मैंने उस दिन भी कहा कि हमें कहता है यार आप बेटे बेटियों में फ़र्क करते हो, तो हम कहते हैं हाँ भाई हम तो करते हैं फ़र्क, क्योंकि हमें बेटियां ज़्यादा अच्छी लगती हैं बेटों से, तो हम तो फ़र्क करते हैं भाई। हमारे नबी ने हमें बेटियों से बड़ी मोहब्बत करना सिखाई है, हम बेटियों से बहुत मोहब्बत करते हैं। और नबी अलैहिस्सलाम की ये शान थी, आप अलैहिस्सलाम अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे, और वो जिगर का टुकड़ा थी हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी अलैहिस्सलाम का। और फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे जिस्म का हिस्सा है, और जब इन्हें कोई परेशानी होती है तो मुझे परेशानी होती है, और इन्हें कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो मुझे तकलीफ़ होती है। तो फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मोहब्बत हमारे ईमान का जो है वो तकाज़ा और हिस्सा है। और अल्लाह ताला ने ये एहसान कर दिया कि फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से मोहब्बत करने वालों पर आतिश दोज़ख जो है हराम हो गई। तो हमें अल्लाह ताला फातिमा रज़ी अल्लाह ताला से मोहब्बत और अक़ीदत नसीब फरमाए। और ये नबी अलैहिस्सलाम का तरीक़ा कि किस तरह से अपनी उम्मत की तरबियत करते गए, बिल्कुल दुरुस्त जवाब आपके दोनों। तीसरा सवाल है जी AS किड्स स्कूल, ग़ज़वा बदर में मुहाजिरीन का अलम किसके पास था? खलीफा चारों मज़हब बेटा माइक नज़दीक करें, माइक चेहरे के करीब करें, ऊंची आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में बात करें जी। जी, बोले। खलीफा चारों मज़हब अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास। खलीफा चारों हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में मुहाजिरीन का जो अलम था, वो मुहाजिरीन की जो जमात थी मदीना में, हमारे दो सहाबा कराम की एक तरतीब थी जो मक्का से हिजरत करके जब मदीना आए थे तो वो मुहाजिरीन थे, और जो पहले से वहाँ मदीना में सहाबा मौजूद थे वो अंसार कहलाते थे। तो मुहाजिरीन का जो अलम था वो हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला जो कि मुसलमानों के चौथे खलीफा हैं, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में था। मुझे बता सकते हैं पहले खलीफा कौन थे मुसलमानों के? कोई बता सकता है यहाँ से ऑडियंस से? अबू बकर माइक ले जा कर दें, मुझे पता चले कि पहले खलीफा का नाम आप में से कोई बताए, मुसलमानों के पहले खलीफा का नाम। ऑडियंस में से कोई जवाब देना चाहे हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें, यहाँ दें जी, अबू बकर आगे दे दें माइक, पूछते हैं अभी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। दूसरे खलीफा का नाम कोई बताए, दूसरे खलीफा का नाम, मुसलमानों के दूसरे खलीफा का नाम? ठीक है जी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मुसलमानों के तीसरे खलीफा का नाम कोई बताएं जी, मुसलमानों के तीसरे खलीफा का नाम दें, माइक दें। मुसलमानों के ऑडियंस में भी बच्चे माशाल्लाह, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो मुसलमानों के चौथे खलीफा थे। बिल्कुल जवाब दुरुस्त, तीनों जवाब बेटा आपके दुरुस्त हैं। चौथा सवाल आपसे ये है कि खुलफाए राशिदीन में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौन सा नंबर है? तो हमने अभी बहुत ज़्यादा चर्चा भी कर लिया, चौथा नंबर। चौथा नंबर है खुलफाए राशिदीन में, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। और ये तरतीब नबी अलैहिस्सलाम ने खुद एक जो है ना, सहाबा में तो खुलफाए राशिदीन में तो ये आए चौथे नंबर पे, लेकिन जब ये मौजूद भी थे ना, जब सहाबा हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान मौजूद भी थे, तब भी जब नबी अलैहिस्सलाम बुलाया करते थे सहाबा को तो इसी तरतीब से बुलाया करते थे। हत्ता कि निकाह जब हो रहा था हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला का, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का, अब निकाह हज़रत फातिमा और हज़रत अली का है, लेकिन हज़रत नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा और ज़ुबैर को बुलाओ। यानी तरतीब ये है नबी अलैहिस्सलाम के जो ज़बान मुबारक से अल्फाज अदा होते हैं कि आप अलैहिस्सलाम कहते हैं अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा और ज़ुबैर को बुलाओ। यानी यहाँ भी निकाह अली का है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम तरतीब यहाँ भी ख़राब नहीं कर रहे। तो मुझे और आपको ये तरतीब हमारे जहनों में रहे, ये बड़े मुकद्दस रिश्ते हैं इनके आपस में, बड़ा प्यारा ताल्लुक है, हमने इनको याद रखना है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त बेटा, चारों सवालात आपके यहाँ दुरुस्त जवाब हैं। और पाँचवा सवाल आपसे पाकिस्तान से मुताल्लिक ये आ रहा है कि ये बता दें, बड़ा आसान सवाल है लेकिन हमें याद रखना है कि पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया? पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़? माइक करीब कर लें। चौधरी रहमत अली ने। चौधरी रहमत अली ने तजवीज़ किया जी, बिल्कुल दुरुस्त। और कितना खूबसूरत नाम रखा, पाकिस्तान। स्तान कहते हैं रहने की जगह को, और पाक यानी पाक लोगों के रहने की, स्तान है वो लोगों के रहने की जगह। जैसे वहाँ हिंदुस्तान था, यानी वो हिंद के लोगों के रहने की जगह थी, तो ये पाकिस्तान नाम रखा, यानी पाक लोगों के रहने की जगह। अल्लाह ताला हमें इस नाम की निस्बत से हमें जो है वो सिफ़ात अता करे कि ये खूबसूरत मुल्क जिस बुनियाद पर हासिल किया गया था उन बुनियादों से जुड़े रहने की और उन पर कायम रहने की अल्लाह में तौफीक दे। ज़बरदस्त जवाबात, इस टीम ने भी, कोई टीम हार मानने के लिए नाज़रीन तैयार नहीं है माशाल्लाह। रैपिड फायर की तरफ बढ़ेंगे बेटा, आप रेडी हैं? जजेस माइक करीब कर लीजिए, आवाज़ तेज़ आएगी तो फिर चलेगा मामला। यस सर। निशान याद हासिल करने वाले सिपाहियों की तादाद कितनी है? 7। गलत। ग़ज़वा बदर में कुफार का कमांडर कौन था?
ابو جہل. درست. مداؤ زران کے پڑاؤ میں ابو سفیان کو کس نے پناہ دی؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ درست. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کتنے بھائی اسلام لائے؟ 2. حضرت فاطمہ. درست. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بہنوں میں کون سا نمبر ہے؟ 4. چوتھا نمبر ہے. بالکل جواب درست. 5 سوالات کے جواب آپ نے دیے, ایک جواب آپ کا غلط ہوا. نشان, میں نے ابھی وضاحت بھی کر دی تھی کہ نشان حیدر حاصل کرنے والے سپاہیوں کی تعداد میں نے پوچھی, تو میں نے ابھی, ہم جب بریک میں تھے تو میں نے باتوں میں تذکرہ کر رہا تھا, تو میں نے بتایا سپاہی جو ہیں وہ 4 ہیں. آپ کو, مجھے پتا ہے آپ کو آتا ہے, ریپڈ فائر میں ہم کہیں نہ کہیں جو ہے وہ سوالات کو اس طرح گھما دیتے ہیں, لیکن بچوں کی تیاری زبردست ہے. بہترین کلیپنگ. 5 جوابات ٹیم نے دیے, لیکن ایک جواب جو ہے اس میں یہ فمبل کر گئے, تھوڑا سا گھبرا گئے. 15 مارکس ہوئے ان کے اس راؤنڈ میں, اور 50 مارکس آپ کے پچھلے راؤنڈ میں. زبردست تیاری, ویل ڈن, اور بہت اچھا آپ پڑھ کے آئے ماشاءاللہ. یہ ناظرین جو شخصیات ہیں, میں مختلف شخصیات و واقعات کے حوالے سے ان بچوں سے سوالات کر رہا ہوں, اور آپ دیکھ رہے ہیں میں ریپڈ فائر میں ہم بہت تیز سوالات کا سلسلہ کرتے ہیں, اور بچے اسی انداز میں جوابات دے رہے ہیں. بڑی زبردست تیاری ہے ان کی, ان کے اداروں کے لیے ٹریبیوٹ بنتا ہے. اور بکر صاحب آپ ایکٹیو رہیں کہ کس وقت جو ہے آپ نے سوالات جو ہے مجھے لا کر دینے ہیں. چوتھی ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین. تینوں ٹیموں نے بہت زبردست مقابلہ کیا ہے, بہت اچھا کھیلا, تیاری زبردست. چوتھی ٹیم ہمارے پاس ہے, نام ہے آکسفورڈ گرامر اسکول. آپ ہیں منگو پی ٹاؤن سے. زبردست. پہلے سوال کے لیے آپ ریڈی ہیں بیٹا؟ مائک چہرے کے قریب رکھ کے جواب دیجیے گا. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد مبارک کے نام بتائیں. حضرت حسن رضی اللہ, حضرت محسن رضی اللہ, حضرت حسن رضی اللہ, اور حضرت آرام سے دوبارہ سے. حضرت حسن رضی اللہ ٹھیک, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عنہ, حضرت حسین رضی اللہ عنہ, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسن رضی اللہ عنہ, حسن اور حسنین, حسین کو یا حسنین کہتے ہیں, حضرت محسن حضرت رضی محسن اللہ رضی عنہ, اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زینب رضی اللہ عنہ, حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا, حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا, رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. حضرت ام الکلثوم رضی اللہ. جواب درست ہے بیٹا جی, زبردست. رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زبردست. 3 صاحبزادے تھے اور 3 بیٹیاں تھیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اس میں سے حضرت محسن جو تھے وہ بچپن میں وفات پا گئے تھے, تو حضرت حسن و حسین, انہی کو ہم حسنین کریمین کہتے ہیں, اور یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. 3 بیٹیاں تھیں, حضرت زینب, حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابی کے نام پر آپ نے رضی اللہ عنہ کہنا ہے, اور صحابیہ کے نام پر آپ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا ہے. بالکل درست جواب ہے آپ کا. دوسرا سوال آپ سے, غزوہ بدر پر جاتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قائم مقام مدینہ میں کس کو بنایا تھا؟ حضرت ابو غفار رضی اللہ عنہ کو. قائم مقام, اس پہ آپ ٹائم لے سکتے ہیں, غلط جواب پر نمبر نہیں کٹتے. پھر سوچ لیجئے کہ اپنا قائم مقام کس کو بنایا تھا؟ حضرت ابو الباب بن منظر رضی اللہ عنہ کو. حضرت ابو الباب بن منظر, حضرت ابو لبابہ بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب ان کا بالکل درست ہوگا. ذمہ داریاں جو دی تھیں وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھیں, آپ اس میں کنفیوژن ہے. اور اپنا جو قائم مقام بنایا تھا وہ حضرت ابو لبابہ بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل جواب درست ہے ان کا, کیونکہ تھوڑا سا پڑھنے میں جو ہے بچوں کو ابو الباب انہوں نے کہا, ابو لبابہ جو ہے بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تیاری کر کے آئے, اصلاح ہمارا کام ہے, اور بچوں کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی بنے. ججز پر بہرحال فیصلہ منحصر ہے کہ وہ اس کو کس انداز میں لیتے ہیں. 2 جوابات جو ہیں وہ یہاں درست ٹھہرے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ججز اس پر کیا فیصلہ کرتے ہیں. جی, تو اس میں دیکھتے ہیں کہ اب یہ ججز جو ہے اس پر کیا فیصلہ کرتے ہیں ان کے حوالے. ہماری طرف سے تو جواب درست ہے, تالیاں بجائیں جی ان کے لیے. تیسرا سوال بیٹا آپ سے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ قریش کی جاسوسی کے لیے کون کون سے صحابہ کو بھیجا تھا؟ حضرت طلحہ, عادی, اور حضرت سعد بن. اب صحیح نام لیجئے گا, کوئی ججز بڑے سختی پر آ گئے. اب آپ نے صحیح نام لینا ہے. تیاری آپ کی بہت اچھی ہے, تھوڑا سا ناموں میں آپ کنفیوز ہو رہے ہیں. دوبارہ سے. حضرت طلحہ, حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بالکل تھے, جاسوسی کے لیے آپ علیہ السلام نے بھیجا تھا قریش کے قافلے میں. جی, اور حضرت عادی رضی اللہ عنہ. حضرت عدی تھے, بالکل درست ہے, یہ بھی جواب آپ کا درست ہے. حضرت سعد بن. 3 صحابی تھے, 3 صحابہ تھے, جن میں سے ایک تو آپ نے عدی رضی اللہ عنہ بتا دیے, ایک حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ بتا دیے. ایک اور صحابی تھے, ذرا سوچیں, آپس میں ڈسکس کر لیں کہ جن کو نبی علیہ السلام نے جاسوسی کے لیے بھیجا تھا. اور یہ آپ علیہ السلام کا جو ایک جنگی حکمت عملی تھی کہ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں, اپنی سیرت میں ہر واقعہ اور ہر پہلو سے ہماری رہنمائی کی ہے کہ جب جنگ میں بھی یہ حکمت عملی کس طرح سے اپنائی جائے. کہ قافلہ قریش میں اپنے جاسوس بھیجے تھے, ان میں
پتہ لگانے کے لیے, تعداد لگانے کے لیے. تیسرا نام ہے حضرت سعید, آپ سعد کہہ رہے ہیں, حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہلے ہیں حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فیصلہ ججز کے پاس, تیاری زبردست ہے. 2 جوابات ان کے, بالکل 2 نام انہوں نے بہت اچھے بتایا. تیسرا نام بھی حضرت سعد آپ آ گئے تھے, حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ. تو یہ جوابات آپ کے زبردست ماشاءاللہ بہت اچھی تیاری کے ساتھ آئے ہیں. تینوں جواب آپ کے میرے پاس آ چکے. تیسرے جواب پر میرے طرف سے آپ کے لیے کلیپنگ ہے. جواب درست ہے. ججز بیٹھے ہیں جو نیوٹرل فیصلہ کریں گے. چوتھا سوال آپ کے لیے بیٹا, غزوہ خیبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ ارشاد فرمائے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ پرچم کل اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب رکھتے ہو اور وہ اس کو محبوب رکھتے ہیں. جواب درست ہے جی, بالکل جواب درست. جواب بالکل درست ہے کہ کل میں پرچم اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتے ہیں, اور اللہ اور اس کے رسول بھی ان کو محبوب رکھتے ہیں. یہ دنیا میں شہادت اور گواہی نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ اللہ اور نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اور وہ نبی علیہ السلام اور اللہ سے محبت کرتے ہیں. یہ شانیں, یہ اونچی شانیں ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ہیں. اور پھر غزوہ خیبر میں مسلمانوں نے شاندار فتح حاصل کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قلعہ قموس فتح کر کے دیا. 5واں سوال بیٹا آپ سے یہ ہے کہ پاکستان کے مغرب میں کون سے ممالک آباد ہیں؟ ہندوستان, افغانستان اور ایران. مائک نزدیک جی. افغانستان اور ایران. افغانستان اور ایران, جواب درست ہے جی, بالکل درست. مغرب کی طرف افغانستان اور ایران ہے, بالکل. 5 سوالات جوابات آپ سے ہوئے, 5 جوابات آپ نے اچھے دیے. فیصلہ ججز کے پاس ہے. ہم بڑھتے ہیں ریپڈ فائر کی طرف, اور ریپڈ فائر میں یہ ناظرین, یہ بچے بھی جو ہیں تھوڑا سا, کیونکہ آپ پتہ ہے ہمارے مختلف علاقوں سے آتے ہیں, تو کچھ پشتو سپیکنگ ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کے لیے اردو تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد جب عربی کے تلفظ بیچ میں آ جائیں تو ان کے لیے زیادہ مسائل بن جاتے ہیں. تیاری بہترین ہے, نام انہیں معلوم تھے, پتہ تھا انہیں تو یہ ان کا تھوڑا سا جو ایشو جو ہے زبان کا, وہ ایج میری طرف سے تو حاصل ہے. ریپڈ فائر کے لیے ججز, پاکستان آرمی میں نشان حیدر حاصل کرنے والے سپاہیوں کی تعداد کتنی ہے؟ 10. درست. غزوہ بدر میں مہاجرین صحابہ کرام کی تعداد کتنی ہے؟ 231. غزوہ بدر میں مہاجرین صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی؟ پاسٹ. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ چچا کا. درست. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سلسلہ, یہاں پہ اب سوال مکمل نہیں ہو پایا. یہ دوسرے سوال میں آپ فمبل کر گئے. میں نہیں چاہتا تھا کہ میں آپ کے مائنس نمبر کروں, تو اس وجہ سے آپ کے جو غزوہ بدر میں مہاجرین صحابہ کرام کی تعداد 82 تھی, تو آپ نے غلط کیا, تو میں نے سوال دوبارہ دہرایا تاکہ آپ کے مائنس کی طرف میں نہ جا پاؤں. تو اس میں آپ نے پاس کر دیا, اچھا کیا, جواب آپ کا بچ گیا. 1 سوال ان کا ہوا اس راؤنڈ میں, 1 ہی سوال ہوا اور اس کو یہ اس کا جواب یہ دے سکے. ٹھیک ہو گیا جی. 2 جی 2 کے جوابات انہوں نے دیے, 2 کے جوابات انہوں نے دیے جی, بالکل. کلیپنگ ان کے لیے زبردست ہونی چاہیے. اور بڑا زبردست مقابلہ کیا ساری ٹیمز نے. ریپڈ فائر میں کہیں نہ کہیں تھوڑی سی گھبراہٹ آ جاتی ہے, تو اس میں گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہاں تک آئے, آپ نے بہترین انداز میں مقابلہ کیا, آپ نے ہر ٹیم نے بڑا جو ہے ایک اچھا مظاہرہ کیا. ہم بڑھتے ہیں جناب ابو بکر صاحب کی طرف. چاروں ٹیموں نے سوالات جوابات کے اس مرحلے کو پار کر لیا ہے. یقیناً آپ کو پروگرام اچھا لگا ہوگا اور آپ کو رزلٹ دیکھنے کی جلدی بھی ہوگی, اور کہیں مت جائے گا. ہم ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر بابر جدون آپ کا میزبان دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر. چاروں ٹیموں سے سوالات جوابات کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے. بہت زبردست تیاری کے ساتھ بچے آئے تھے, بہت اچھے انداز سے بچوں نے جوابات دیے. یہاں ہم ججز کو رزلٹ جو ہے وہ ترتیب دینے کا ایک ٹائم دیتے ہوئے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, جو کہ ہے پیکر عشق و وفا. یہاں پر یہ اس سے مراد میری نبی علیہ السلام کے صحابہ, جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھی, جنہوں نے نبی علیہ السلام سے حقیقی معنوں میں محبت کر کے اپنا سب کچھ اپنے نبی پہ وار کے اپنا ایک نام بنایا, اور وہ نام پیکر عشق و وفا کے حوالے سے روزانہ آپ کے سامنے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی, آپ علیہ السلام سے محبت کی ذکر اور تذکرے میں رکھتا ہوں. آج جہاں پر جو واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ صلح حدیبیہ کے حوالے سے. جب صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوا, آپ علیہ السلام نے قریش مکہ کے ساتھ جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ کیا, اس میں بہت ساری شرائط کے ساتھ ایک شرط یہ تھی کہ مدینہ سے اگر کوئی بھی شخص, مکہ سے کوئی بھی شخص مسلمان ہو کر مدینہ آئے گا تو آپ علیہ السلام وہ ہمیں یعنی قریش کو واپس کریں گے,
اور اگر آپ کا کوئی بھولے سے بھی مدینہ سے مکہ آ گیا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ بہت ساری شرائط میں ایک شرط یہ بھی تھی، حالانکہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس پر حیران تھے کہ یہ کیسی شرط ہے، لیکن نبی علیہ السلام جو کہ ایک دور اندیش شخصیت، آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہر چیز کا پہلے سے جو ہے وہ ہر چیز کی خبر ہو جاتی تھی، تو نبی علیہ السلام نے ان کی اس شرط کو بھی مانا کہ اگر کوئی مکہ سے مسلمان ہو کر مدینے آ جائے گا ہم آپ کے حوالے کر دیں گے، واپس کر دیں گے، اور اگر کوئی ہمارا مدینے سے آپ کی طرف غلطی سے بھی گیا تو وہ آپ واپس نہیں کریں گے۔ جب یہ شرط ابھی اس معاہدے پر دستخط ہی ہوئے تھے، ابھی یہ بات آپس میں طے ہی پائی تھی کہ حضرت ابو نصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیڑیوں میں پاؤں ان کا جو ہے وہ زنجیروں میں بندھے ہوئے وہ وہاں سے بھاگتے ہوئے، ان کو وہاں پر جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے بھائیوں نے، دوستوں نے، ساتھیوں نے جو ہے وہ قیدی بنا لیا تھا، وہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو چھڑا کر وہ بیڑیوں سمیت اور زنجیروں سمیت بھاگتے ہوئے جب مدینہ میں پہنچے تو مدینہ کی گلیاں بھی جو ہے وہ ان کے پاؤں کے خون سے جو ہے وہ رنگین ہو رہی تھیں، اور پھر جب وہ اس انداز میں بھاگتے ہوئے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہاں سے جان بچا کر آ گیا ہوں، لیکن یہاں معاملہ طے ہو چکا تھا کہ اگر مدینہ سے کوئی آئے گا تو اسے نبی علیہ السلام واپس کریں گے۔ اب یہ بہت بڑے امتحان کی گھڑی تھی، یہ بہت بڑے امتحان کی گھڑی تھی کہ سامنے ابو نصیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں، زخموں سے چور ہیں، خون سے شرابور ہیں، اور میرے نبی جو کہ اپنے صحابہ سے بڑی محبت، بڑا تعلق اور بڑا پیار کیا کرتے تھے، آپ علیہ السلام نے جب اپنے صحابی کو اس حالت میں دیکھا نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ علیہ السلام رونا شروع ہوئے، آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، لیکن شان نبوت یہ تھی کہ وعدہ ہو چکا، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جان چھڑا کے آ چکا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابی میں یہاں پر وعدہ کر چکا ہوں، میں زبان دے چکا ہوں۔ تو اب ان کا محبت اور عشق دیکھیے کہ اب وہ وہاں سے اپنی جان چھڑا کر آئے ہیں، خون میں شرابور ہیں، لیکن یہاں اپنے نبی کے سامنے جب آ کر کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے نبی کے وعدے کا پاس رکھتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گئے آپ سنیں کہ ان کے زبان ان کا انداز یہ ہو کہ آپ علیہ السلام کا وعدہ مقدم ہے میری جان سے، آپ اپنا وعدہ نبھائیے اور میں ان کے ساتھ واپس جاتا ہوں۔ اتنے میں دو مکہ سے جو لوگ سپاہی ان کے پیچھے بھاگتے ہوئے آئے، نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اب صحابی ابو نصیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ کو جانا ہوگا، اور وہ اپنے نبی علیہ السلام کے وعدے کا پاس نبھاتے ہوئے واپس ان کے ساتھ مکہ روانہ ہوئے۔ جیسے ہی وہ آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں، آپ علیہ السلام زمین پر بیٹھ جاتے ہیں اور بے تحاشا آپ علیہ السلام جو ہے وہ غمگین اور خفا ہوتے ہیں، اور آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ میں نے آپ کے حوالے کیا، میں نے آپ کے سپرد کیا، آپ اس کا خیال رکھیے گا، آپ اس کی جو ہے وہ حفاظت فرمائیے گا۔ جیسے ہی مدینہ کی سرحد سے یہ باہر ہوتے ہیں تو ابو نصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار اسی جو سپاہی ہے اسی کی تلوار کھینچ کر نکالتے ہیں، اور ان میں سے ایک کو جو ہے وہ قتل کر دیتے ہیں اور دوسرا جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب یہ جاتے ہیں، تھوڑا سا واقعہ میں اب اس کو مختصر کروں گا، یہ وہاں سے واپس مدینہ اس لیے نہیں آتے کہ واپس جاؤں گا تو نبی علیہ السلام نے واپس دینا ہوگا، اور مکہ اس لیے نہیں جاؤں گا کہ وہ جو ہے وہ مجھے پریشان دوبارہ ماریں گے اور پریشان کریں گے، قید کر لیں گے، تو وہ قریب ایک جنگل میں جا کر پناہ لے لیتے ہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام کی دور اندیشی کو دیکھیے کہ آپ علیہ السلام کو تو واضح ہے ہر چیز، اب یہ جا کے جب وہاں پناہ لے لیتے ہیں اور وہاں پر گزارا کرتے ہیں دریا کے پانی اور پتوں پر بھی، اور پھر ایک ترتیب یہ بنتی ہے کہ مدینہ سے جب بھی کوئی اسلام قبول کر کے مکہ کی طرف آنے لگتا ہے، مکہ سے مدینہ کی طرف آنے لگتا ہے، تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے تحت نبی علیہ السلام نے ہمیں واپس کرنا ہے، تو وہ مدینہ جانے کے بجائے وہ ابو نصیر رضی اللہ عنہ کے پاس اس جنگل میں چلے جاتے ہیں، اور پھر اس طرح کرتے کرتے 300 صحابہ کی تعداد ہو جاتی ہے، ابو نصیر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک باقاعدہ فوج ہو جاتی ہے، اور پھر وہ یہ طریقہ کار شروع کرتے ہیں کہ کفار کا جو قافلہ قریش مکہ کا جو قافلہ ادھر سے گزرتا تھا، کیونکہ کفار قریش کا یہ طرز تھا کہ وہ جو مسلمانوں کے قافلے وہاں سے گزرتے تھے انہیں لوٹ لیا کرتے تھے، تو حضرت ابو نصیر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا کاؤنٹر یہ کیا کہ وہ 300 صحابہ کے ساتھ وہاں موجود تھے، اور وہ جب کفار قریش کا وہاں سے جو ہے وہ قافلہ کو گزرتا تھا تو وہ اسے لوٹ لیا کرتے تھے اور اس پر قبضہ، اس کے مال پر، کیونکہ کفار کا مال غنیمت ہے، وہ اس کو قبضے میں لے لیا کرتے تھے۔ تو کفار پریشان ہو گئے کہ بھائی اب تو یہ معاملہ بگڑ گیا کہ ہم نے یہ جو شرط رکھی ہے کہ یہ واپس کرنے کی، اب یہ واپس ہو نہیں سکتے، اور یہ نہ مکے آ رہے ہیں نہ مدینے جا رہے ہیں۔ پھر وہ خود نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور آپ علیہ السلام سے کہا کہ جو ہے یہ شرط ختم کی جائے
اور ہم آپ کو جو آپ کے پاس آئیں گے وہ آپ کے پاس رہیں، جو ہمارے پاس آئیں گے وہ ہمارے پاس رہیں. لیکن اس سے پہلے حضرت ابو نصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام یہ پیغام دے چکے تھے کہ میں ایک دن انشاءاللہ ضرور بلاؤں گا آپ کو. اور پھر وہ کہا کرتے تھے، اپنے نبی کے الفاظ پر اتنا یقین تھا، اتنی محبت اور عقیدت تھی کہ اگر انہیں کوئی کہتا تھا کہ آپ کا آخری وقت آنے کو ہے تو وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں، میرے نبی نے مجھے کہا ہے کہ بلاوا آئے گا، تو جب تک بلاوا نہیں آئے گا ابو نصیر کا آخری وقت بھی نہیں آئے گا، کیونکہ مجھے اپنے نبی کے الفاظ پر یقین ہے. اور پھر جب کفار خود آئے اور انہوں نے کہا جی اس شرط کو ختم کیا جائے، تو پھر نبی علیہ السلام نے پیغام بھیجا کہ آ جاؤ. ابو نصیر رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ اب آپ تشریف لا سکتے ہیں، ابھی آپ تشریف لا سکتے ہیں. تو ابو نصیر رضی اللہ عنہ اس وقت آخری ہچکیاں لینے پر تھے، بہت زیادہ بیمار اور بزرگ تھے، بوڑھے ہو گئے تھے. تو انہوں کو کسی نے پھر کہا کہ آپ کا آخری وقت ہے. فرمایا نہیں، جب تک پیغام نہیں آئے گا، بلاوا نہیں آئے گا، میرا آخری وقت نہیں آ سکتا، مجھے اپنے نبی کے الفاظ پر یقین ہے. پھر جب وہ خط پہنچتا ہے، اس خط کو لیتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، اپنے سینے سے لگاتے ہیں، پیشانی سے لگاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ میرے نبی کا ایک اور وعدہ سچا ہوا کہ میرے نبی نے پہلے بھی اپنا وعدہ نبھایا اور آج بھی اپنا وعدہ نبھایا. اور پھر آوازیں دیتے ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ رہا ہوں، اور کلمہ پڑھتے پڑھتے جان دے دی. اور پھر یہ محبتوں اور کا یہ سلسلہ یہ بڑھتا رہا، بڑھتا رہے گا. اور یہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی قربانیاں اور محبتیں، یہ جو اس وقت ہم تک دین پہنچا، ان کو اپنے نبی کے وعدے پر اتنا یقین تھا کہ آخری وقت پہنچ چکا، بیماری اور تکلیف اتنی زیادہ تھی، لیکن کہنے لگے نہیں، نبی کا وعدہ ہے پہلے پیغام آئے گا تب میرا آخری وقت آئے گا. تو ناظرین، اس وقت مجھے اور آپ کو بھی اللہ یہ عمل کی توفیق دے کہ ہمیں کسی کے وعدوں پر تو یقین ہے، بیرونی طاقتوں کے وعدوں پر تو یقین ہے، اپنے نبی کے وعدوں پر اللہ اگر ہمیں یقین دے دے اور ہم اس پر یقین کر لیں کہ آپ علیہ السلام نے جو طریقہ بتایا زندگی کا، کامیابی کا، ان وعدوں پر ہمارا یقین آ جائے تو انشاءاللہ اس ملک کی تقدیر بھی سنور جائے گی. محبتوں کا یہ سلسلہ انشاءاللہ بڑھتا رہے گا، چلتا رہے گا پورے رمضان. یہاں میں بڑھوں گا اپنے مہمانوں کی طرف، اور میں سب سے پہلے سر فضل وہاب صاحب کی طرف جاؤں گا، جو کہ پیس کراچی ڈویژن کے جو ہیں وہ وائس پریزیڈنٹ ہیں، اور بڑی محنت کوشش ہے ان کی. جی سر، آج پروگرام آپ نے دیکھا، سارے رمضان ٹرانسمیشن ماشاءاللہ چل رہی ہے. اس کے علاوہ پیس الحمدللہ مختلف ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے، جو ہے کر رہی ہے، اس کو انجام دے رہی. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں؟ سر ماشاءاللہ پیس کا جو کام ہے، اور اس سے پہلے جو ٹی آئی بی کے پلیٹ فارم سے کام ہو رہا تھا، وہ ہمارا جو کام ہے ان کا یہی ہے کہ نیشنل ایروز اور اسلامک ایروز کو پروموٹ کرنا. اور آج ان بچوں نے ماشاءاللہ نیشنل ایروز اور اسلامک ایروز کو ایک بڑے پلیٹ فارم پر پروموٹ کیا، اور پوری دنیا میں آپ کا یہ پیغام گیا کہ ہمارے نیشنل ایروز کون سے ہے، یعنی پاکستانی ایروز کون سے ہے، اور ہمارے اسلامک ایروز کون سے ہے، وہ آپ نے اس کو پروموٹ کیا. تو یہ ایک پیغام تھا. یہاں مقابلے کی فضا اس لیے پیدا کی گئی تاکہ بچے یاد کرے اور جوابات صحیح طریقے سے دے سکے. تو پیس کا جو اصل پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دین پر کام کرنا ہے اور ہم نے اپنے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے. تو بہت بہترین کام ہے، اور آج کا جو مقابلہ ہوا ماشاءاللہ بہت بہترین ہوا. تمام بچے جو ہے وہ داد کے مستحق ہیں. زبردست زبردست. اور یہ ماشاءاللہ آپ حضرات کی محنت ہے، پیس کا ایک تعاون ہے ماشاءاللہ. سر اجمل خان صاحب ماشاءاللہ میرے پیارے بھائی، پیس منگو پیر ٹاؤن کے ذمہ دار، ماشاءاللہ سر کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، اس دور میں ہمارے پاس ایجوکیشن بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ جو ہے بچوں کی تعلیم و تربیت ہے. اور تربیتی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے بچے جو ہیں دوسرے لوگوں سے مانوس ہو رہے ہیں، دوسرے لوگوں سے انسپائر ہو رہے ہیں، جو کہ ہمارے اصل نہیں ہیں، جو کہ ہمارے بچوں کے لیے بہت خطرے کا سبب ہے. جو ہمارے بچے دوسرے ٹریک پہ جاتے ہیں، اپنے نیشنل ہیروز کو بھی وہ بھول گئے ہیں، اور قومی ہیروز کو بھی بھول گئے ہیں، اسلامک ہیروز کو بھی بھول گئے. اس ضمن میں 2016 میں جو ہم نے یہ کوشش شروع کی تو اس وقت بہت مشکل ٹاسک تھا، لیکن الحمدللہ یہ 4 5 6 سال جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں جو امپرومنٹ دیکھ رہے ہیں، تو الحمدللہ ہماری یہ جو محنت ہے، یہ جو کاوش ہے، وہ رائے گاہ نہیں جا رہی ہے. اس کے بہت اچھے ثمرات نظر آ رہے ہیں، اور ہم نیشنل ہیروز پر اور اسلامک ہیروز پہ جو بچوں کے اوپر کام کر رہے ہیں، اس کا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہتر رزلٹ دے رہا ہے. زبردست، بہت اچھا. یہ ہمارے محنت کوشش آپ حضرات ہم سب کی یہی ہے کہ آپ اپنی اس نسل کو اپنی اصل پر لائیں. میں ججز کی طرف بڑھوں گا. سر آپ اپنے ادارے کے ساتھ اپنا تعارف کرا کے پھر انشاءاللہ اگلی گفتگو کیجیے. جج منصفی پر انشاءاللہ پھر آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیاض خان نام ہے، اے جی کڈ سیکنڈری اسکول سے ہوں، لانڈی مظفر آباد سے. جی ماشاء اللہ. اور سر یہ جو اچیومنٹ آپ کی ہے پیس کی بدولت، یہ بچے پچھلے سال بھی آئے تھے اور اس سال بھی جو ہے یہاں آئے. مختلف علاقوں کے بچے یہاں تک آنا ان کے لیے بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے ان کے لیے. اور یہ آپ کی کوشش، آپ کی کاوش ہے. جس طرح
پیس نے جو پچھلے دنوں میں سیلاب متاثرین کے لیے جو کام کیا وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور انہی بچوں نے تعاون کیا، انہی بچوں نے تعاون کیا تھا، اور وہ آپ کی وجہ سے، کیونکہ آپ آگے بڑھے اور تمام پرنسپل حضرات جو ہے وہ آپ کے ساتھ بڑھے، اور ان بچوں نے جو ہے وہ آپ کا ساتھ دیا، اور آپ نے آگے جو ہے جس طرح اندرونی سندھ کے اندر اور بلوچستان کے اندر جو بھی تھے بہت بڑا کام ہوا۔ سر یہ بچے کنفیوز بھی ہو رہے ہیں، اب بھی یہ بچی جو ہے میری وہ غصے سے مجھے دیکھ رہی ہے کیونکہ وہ پریشان ہے، یہ میں نے سوال غلط بہت زبردست مقابلہ کیا، لیکن بہت بہترین ہوا، بہت پیارا مقابلہ۔ اور میں اکثر ان سے کہتا ہوں ہار جیت نہیں، یہاں آپ لوگ کا آنا ہی آپ لوگ جیت گئے جی، سارے ونرز ان کی، پھر سارے بچے جو ہیں سب بچوں کی جو ہے مضبوط رکھیں۔ بہت اچھے سر، بہت اچھے سر۔ آپ اپنا ماشاءاللہ اسکول کے ساتھ تعارف کروائیے سر۔ وقار علی، عافیہ گرامر اسکول سے تعلق ہے۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں سر بابر جدون صاحب کو، تھینک یو سر فضل واق کو، محنت ہے، آپ کی محبت اور پیس کی پوری ٹیم کو کہ اتنا زبردست پروگرام انہوں نے آرگنائز کیا۔ اس میں پوری ٹیم کی انتھک محنت ہے، خصوصاً سر بابر جدون صاحب کی اور پوری ٹیم کی محنت ہے، کاوش ہے کہ انہوں نے بچوں کو اتنا زبردست پلیٹ فارم دیا، اور اس نظریاتی زوال کے اس دور میں بچوں کو اپنے نیشنل اور اسلامک ہیروز سے انہوں نے اٹیچ کیا، اور یہ بہت بڑی نیڈ ہے اس دور کی، اور اس پہ میں پیس کی ایک بار پھر پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ اب ہم بڑھیں گے رزلٹ کی طرف، اس سے پہلے ہم ججز سے کچھ ریکویسٹ کریں گے، یہ مائک اپنے ہاتھ میں لے لیجیے سر، مائک آپ کے پاس ہے، یہاں تشریف لائیے جی بالکل۔ اس کے بعد ہمارے پاس وقت تھوڑا کم ہے، آپ تشریف لیں، آپ بھی مائک لے لیجیے، تشریف لے آئیں ساتھ، مائک اٹھا لیجیے سر، مائک ہاتھ میں اٹھا لیجیے سر، مائک جیب میں ڈال لیں، جیب میں ڈال لیجیے، یہاں تشریف لائیے جلدی سے، تھوڑا سا ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے، پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے جائیں گے۔ اب رزلٹ آپ اناؤنس کریں گے تو ہم بیٹا جس ٹیم کا جو رزلٹ اناؤنس ہوگا آپ نے ہینڈ ریز کرنے، تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں سر، تھوڑا، تاکہ ٹیمز جو ہیں وہ بچے جو ہیں اس میں آیا رہیں۔ آپ ابھی بیٹھ جائیں، ابھی بیٹھ جائیں، ابھی بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، ابھی بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، ابھی کوئی نہ اٹھے۔ جی 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 سر آپ اناؤنس کریے، آپ فرسٹ پوزیشن سے شروع کریں سر۔ رزلٹ جی 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 سر، رزلٹ کے بارے میں یہ بتائیں آپ کو کہ جتنے بھی یہاں پارٹیسپینٹس ہیں ان کی زبردست تیاری تھی اور بہترین پرفارمنس دی سب نے، اور تمام اسٹوڈنٹس ہی میری نظر میں تو سکسیزفل زبردست ہے۔ بس جی سر، پوزیشن فرسٹ سے تھرڈ سے، فرسٹ سے شروع کریں۔ فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے عافیہ گرامر اسکول نے۔ عافیہ گرامر اسکول کے لیے کلیپنگ کریں جی، ہینڈ ریز کریں، ہینڈ ریز کریں، ہینڈ ریز کریے جی جی، ان کو گفٹ دے دیجئے، پھر اب ان کو بلاتے ہیں۔ 70 مارکس ان کے ہیں، 70 مارکس ہیں ماشاءاللہ۔ فرسٹ پوزیشن۔ دوسری ٹیم سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے اے جی کڈ سیکنڈری اسکول نے۔ اے جی کڈ سیکنڈری اسکول کے لیے کلیپنگ، ان کو بھی بتا دیجئے، ہاتھ ہینڈ ریز کیجئے بیٹا، ہینڈ ریز 65 مارکس ہیں ان کے جی ماشاءاللہ، بہت زبردست مقابلہ کیا جی سر۔ سیکنڈ پوزیشن ہے ایک اور سیکنڈ پوزیشن ہے اے ایس کڈز اکیڈمی نے، دوسری سیکنڈ پوزیشن ہے جی، دو ٹیموں نے سیکنڈ پوزیشن لی ہے، زبردست، انہوں نے بھی 65 مارکس حاصل کیے ہیں اور زبان کی لکنت کی وجہ سے تھوڑا سا پیچھے رہے ہیں۔ تھرڈ پوزیشن 60 مارکس کے ساتھ آکسفورڈ انگلش ہائی اسکول، زبردست مقابلہ، بہت اچھا مقابلہ کیا تمام بچوں نے، تمام ٹیمز نے۔ ناظرین آپ نے دیکھا آج کا پروگرام بھی اسی انداز میں جس جو جوش و جذبہ اس سے پہلے بچوں میں تھا، آج بھی ماشاءاللہ اسی انداز میں یہ موجود تھے، بڑے زبردست طریقے سے تیاری کر کے آئے تھے، ان کے اسکولز نے انہیں بڑا اچھا پڑھایا اور سمجھایا، اور یہ شخصیات اگر ان کے بارے میں یہ پڑھ لیتے ہیں اور یہ ان کی زندگی میں جو ان کے جو ہے وہ طریقہ اور طور شامل ہو جاتا ہے ناظرین، یہ ان کے لیے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ مند رہے گا۔ یہ رمضان کا پہلا عشرہ ہم سے رخصت ہونے کو ہے، اپنے وطن کے لیے دعائیں کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور خصوصاً یہ دعا کہ اللہ ہم سے کوئی ایسا کام لے لے کہ اس وطن کے محبت اور اس وطن کی خدمت میں وہ یادگار رہے۔ ہماری طرف سے مل کر سب نعرہ لگائیں گے، پاکستان زندہ باد۔